پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر ایس پی کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں۔ اور دوسری بات یہ طے کی گئی کہ CJI چیف جسٹس آف انڈیا کے ای میلز ہیں، 2 ای میلز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے۔ گستاخ رسول یتی نرسنگانند سرسوتی کے خلاف بنگلور میں علماء اکرام کی پریس کانفرنس، قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ، ہر ڈسٹرکٹ میں FIR کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے CJI چیف جسٹس آف انڈیا کو میل بھیجنے کا فیصلہ۔ اس موقع پر مولانا مقصود عمران رشادی، مفتی افتخار قاسمی، مولانا اعجاز ندوی، مولانا زین العابدین، مولانا خالد بیگ ندوی، ڈاکٹر سعد بیلگامی، محمد اطہر اللہ شریف، یوسف قنی، دیگر علماء کرام اور ذمہ داران موجود تھے۔ چلیے جانتے ہیں تفصیلات۔ نیوز 4 کی رپورٹ بنگلور سے۔ الرحمن الرحیم۔ اس وقت شہر بنگلور کے مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے علماء کرام، عمائدین، ذمہ داران پر مشتمل یہ وفد یہاں اس وقت موجود ہے ایک سنگین مسئلے کو لے کر۔ جو حضرات موجود ہیں وہ سب متعارف شخصیتیں ہیں اور سب کو نظر بھی آ رہی ہیں۔ ان کے نام اور تعارف میں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر جس مسئلے اور مدعے کو لے کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے پیارے، ہر چیز جن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ مسلمان رکھتا ہے، اس ذات اقدس کے بارے میں گزشتہ چند سالوں سے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے دن ان کی شان میں گستاخانہ گفتگو ملک کے کسی نہ کسی حصے سے سامنے آتی رہتی ہے، اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر جذبات کو قابو میں رکھ کر قانونی دائرے میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون اپنا کام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یا تو کوئی کارروائی ہوتی ہی نہیں، جیسے رام گری مہاراج مہاراشٹرا، اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یا کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ناٹک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گرفتاری ہوئی اور فوراً ضمانت ملی، رہائی ہو گئی۔ اس کے برعکس مسلم قوم میں سے کہیں کسی نے کوئی لفظ اس کی زبان سے نکل گیا جس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہو تو اس لفظ کو لے کر پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، سو موٹو کمپلینٹ ہو جاتا ہے، از خود گرفتار کر لیتی ہے اور ایسی دھارائیں لگا دیتی ہے جس میں ضمانت نہیں ہوتی، کئی سال تک وہ جیلوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کھلم کھلا کبھی ہتھیاروں کی تقسیم، کبھی نام لے کر کے ایک کمیونٹی کو مارنے کی، نسل کشی کی تلقین، معاہدہ، اس پر قسمیں، ہاتھ اٹھا کر اس پر وعدے وعیدے لیے جاتے ہیں، اور وہ دھڑلے سے وہ ساری کلپیں چلتی ہیں اور اس پر نہ سو موٹو کوئی کمپلینٹ ہوتا ہے۔ الٹا مسلم برادری جا کر کے FIR کرنا چاہے تو پہلے تو FIR لکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، ڈرا دھمکا کر کے واپس بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے، اور اگر کہیں FIR کرنے پر مجبور ہو جائے پولیس دباؤ میں آ کر تو ہلکی دھارائیں لگاتے ہیں جس سے ان کو بیل ملنا اور رہائی مل جانا آسان ہو۔ تو یہ ایک تماشا گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ ابھی قریب میں
یتی نرسنگھانند سرسوتی غازی آباد سے، جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے. ہمارے نبی کی ذات ہمارے خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے. ان کی طرف تھوکنے والے کے منہ پر تھوک گرتا ہے، ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا. ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں. قریب میں جو اس نے کوشش کی ہے اس سے پورے ملک کے جذبات مجروح ہیں، زخم خوردہ ہیں، مسلمان پریشان ہیں، ہر ایک اپنی جگہ میں بے چین ہے. اگر وہ خاموش ہیں تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہیں اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہیں. اس وقت اگر کانسٹیٹیوشن کو بالا تر نہ رکھا جائے اور پولیس اپنا کام امانت داری سے نہ کرے اور گرفتاری کے ناٹک کو چھوڑ کر اس کو کیفر کردار تک واقعی سزا نہ دلائیں اور وہ دھارائیں نہ لگائیں جس میں بیل نہ ملے اور جیل میں سڑنے کے لیے اس کو ڈالا جائے، تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ملک میں مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جائیں اور ہم انہیں جذبات میں روکنے میں ناکام ہو جائیں. یہ ساری سازشیں ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو اتحاد ہے، جو اتفاق ہے، جو پیار ہے، اس کو نفرت میں بدلنے کی کوشش ہے. اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ناپاک حربے کیے جا رہے ہیں. ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے شعبوں کو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے. ظلم مسلمانوں پر وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے، مکے سے ہمیں عادت ہے. لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا. خاموش اگر ہیں تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ بڑوں کی ہدایت ہے، ملک کے دستور اور اس کے قانون کی پاسداری ہے. اس کو غلط جامہ پہنانے کی کوشش نہ کرے، خوف، ڈر یا بزدلی سے تعبیر نہ کرے. ملک کے اندر امن کی بحالی، لا اینڈ آرڈر کی بحالی یہ پولیس محکمے کا کام ہے. ہیٹ اسپیچ کوئی بھی دے. مولانا سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور آج تک جیل میں ہے، بیل نہیں ہو رہی ہے. اور آپ کے سامنے کھلم کھلا ہتھیار تقسیم ہوتے ہیں، مارنے کی بات ہوتی ہے، نسل کشی کی بات ہوتی ہے، وعدے وعیدے ہوتے ہیں، قول و قرار ہوتا ہے، اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. تو کب تک آپ صبر کا امتحان لینے والے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت میں فطور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکل آئیں. اس کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے. آپ اپنا کام کریں. آپ کو دستور کی روشنی میں جو محکمے سے آپ متعلق ہیں اس محکمے کا کام آپ کریں. یہ بات زبان میری ہے لیکن بات ہماری سب کی ہے، پوری جماعتوں کی ہے، تنظیموں کی ہے، ذمہ داران کی ہے، علماء کی ہے، عمائدین کی ہے، عام مسلمان کی ہے. اس لیے جب سے حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں. پہلے انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا. تو ایسا ماحول کس نے بنایا ملک کے اندر؟ آپ اگر اپنا کام کریں تو کسی کی ہمت نہ ہو، مجال نہ ہو، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے پیشوا، اس کے مقتدا
وہ قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو پیارا ہے، اور ان کے مذہب کے پیشوا یقیناً ان کے نزدیک محترم ہے، تو ہمارے لیے بھی احترام لازم ہے۔ ہمارے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، بھئی آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اپنے دین پر عمل کریں، اور ہمارے درمیان محبت رہے، وہ جو تعلق ہمارے درمیان زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ باقی رہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ حکومتیں اور ان کے تحت پولیس محکمہ کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومتوں سے ہماری گزارش ہے، چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وہ مرکزی حکومت، وہ فوراً حرکت میں آئے، ایکشن لے، ٹھوس تفریق نہ کریں کہ بھئی یہ مسلم قوم ہے تو یہاں سخت دھارا لگے گی، یہ دوسری قوم ہے تو ہلکی دھارا لگے گی۔ یہ تفریق ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ قانون ایک ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجرم کا مذہب مجرم ہے، جرم ہے، جرم کی بنیاد پر اس کے ساتھ کام کیا جائے، یہ پالیسی اپنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی دستور پر یقین میں، اس کے استحکام میں اور یقین اس کا بڑھے گا، عدالتوں کا اعتماد بڑھے گا، پولیس کے تئیں اپنا یقین مضبوط ہوگا۔ اس کو کمزور پڑنے سے روکنے کی گزارش ہے، اور فوراً نہ صرف اسے بلکہ وہ رام گری مہاراج جو بھی ہیں مہاراشٹرا میں، یتی نرسنگھانند سرسوتی ہیں، یا ان جیسے بہت سارے ہیں، ان کی شہ پا کر کے زبانیں کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان سب پر جو ہے دو ٹوک کارروائی کرنے کی ہم سب کی طرف سے مانگ ہے، اور اس میں اگر تساہل اور سستی برتی جائے تو ہمارے بڑے بھی اس سلسلے میں فکر مند ہیں، اور ہم ان کی ہدایات کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو حالات درپیش ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 29 سپٹمبر کو یتی نرسنگا نندا سرسوتی جو سوامی ہے، اس سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور بالکل غلط زبانی استعمال کیا تھا۔ اس وجہ سے جیل وہ پہنچا تھا اور ضمانت پر رہا تھا، اور ضمانت بھی اس طور پر دی گئی تھی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہ کریں ورنہ تمہاری ضمانت رد کر دی جائے گی۔ اب یہاں کھلے عام اللہ کے رسول علیہ السلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے لیے صرف زبانی نہیں، اگر موقع آئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں۔ جس ذات اقدس سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہماری یہاں ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں، ان کی رائیوں پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، غازی آباد میں ایک FIR درج ہوا، اس کی بنیاد پر جہاں 302 کا یہ سیکشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری دھارائیں لگ سکتی ہیں، اور ہماری یہاں تنظیموں کے ذمہ داروں کے درمیان اور یہاں کے سیاسی قائدین کے درمیان اور اسی طرح یہاں کے مشائخ ہیں، صوفیان اکرام ہیں،
اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد 3 باتیں اس وقت ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر ایس پی کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں۔ اور دوسری بات یہ طے کی گئی کہ CJI چیف جسٹس آف انڈیا کے ای میلز ہیں، 2 ای میلز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے۔ ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اور ہماری ہر بیٹی ہر ماں جن کے پاس بھی ای میل ہے کہ ہمارے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل کتنے مجروح ہیں، اور اس کی وجہ سے CJI سو موٹو کیس درج کر کے اس پر یہ تمام دھارائیں جو یہاں ای میل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس پر لگا کر آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور ہمارے جن سے دلی تعلقات ہیں، جذبات ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی ٹپنی نہ کرے، ایسی دھارائیں لگائیں۔ اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں ملک کی، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اسی طرح ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، تو ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ مل بیٹھ کر آپ کے وکلاء کو استعمال کر کے سپریم کورٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درج کروائیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ اگر ہمارے اکابرین اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے تو ہم یہاں سے کرناٹک سے ایک سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ کرنے کی یہاں تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھ کر اگر ہمارے لیے بھی موقع ہو تو ضرور ہم اس پر آگے بڑھ کر مقدمہ ڈالیں گے، تاکہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت کرنے کی پھر دوبارہ ہمت نہ ہو۔ اب نیا ایک کرمنل ایکٹ بنا ہوا ہے اور اس کی ساری دھارائیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹ افسران نے اور اسی طرح ہمارے وکلاء نے ان دھارائوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان سارے دھارائوں کو ہم تمام ڈسٹرکوں میں پہنچائیں گے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ایس پی کے پاس پہنچ کر ایک FIR تمام اپنی ڈسٹرکٹ کے طرف سے یہ داخل کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس شہر میں بھی اور ہماری اس ریاست میں بھی امن و امان باقی رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس حالات سے نہ گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے اور نہ بزدل ہوں گے۔ ہمارے یہ اکابرین جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں ہم اس پر بھروسہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اگر ہدایات دیں گے کہ آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا، میدانوں میں جمع ہونا ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کب؟ ہمارے اکابرین کے طرف سے ہدایات ملنے کے بعد۔ اگر نہیں مل رہے ہیں تو جو ہدایات ملیں گے ہم کو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو بھی یہاں سے ہدایات مل رہی ہیں اس پر ہم کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے نبی کے اس تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ جو تھوکتے ہیں ان پر ہی تھوک اڑے، اور جس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ ہماری تمام جماعتوں میں اتحاد برقرار رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا تحقیر آمیز کلمات کہے تو اس سے ہمارے نبی کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ایک مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ اپنے باپ دادا سے، اپنے بیوی بچوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کو بدنام کیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ الحمدللہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس واقعے سے جو ابھی ہمارے سامنے ہوا، ہر مسلمان کے دل مجروح ہیں، لیکن ہماری بڑی جماعتیں ہیں جو سرپرستی کر رہی ہیں، اور ہم نے ان جماعتوں سے رابطہ قائم کیا، ان جماعتوں کے مشورے سے ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ بہت سارے مشورے آئے، جس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ایک FIR درج کیا جائے۔ الحمدللہ ہماری میٹنگ میں یہ فائنل ہوا، جس کی طرف ہمارے مولانا مقصود عمران صاحب نے رہنمائی فرمائی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری ریاست سے ہمارے نوجوان بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، آپ لوگ خاموش ہیں۔ پورے نوجوان ہم سے برابر رابطہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑی جماعتوں سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے مواصلات کے ذریعے سے آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہمیں یہاں کی عدالتوں پر بھروسہ ہے اور ہم یہاں کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور مسلمان کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قانونی کارروائی کرتا ہے، قانونی کارروائی، چونکہ نبی کی ذات سے مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم حکومتوں کے کارندوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس معاملے میں سستی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پائیں اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر بدامنی ہو اور بے چینی ہو۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر ظلم ہو، ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو، ہمارے خاندان کے اوپر ظلم ہو، یہ ہر مسلمان برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، نبی کے لائے ہوئے کلام میں گستاخی کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی گستاخی کی جائے، یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن و امان کو برقرار رکھیں، انشاءاللہ قانونی کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارا اقدام ہو چکا ہے اور مزید ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ریاست کو، ہمارے ملک کو امن کی ریاست اور عمل کا ملک بنائے، اور حکومتوں کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ رحیم، آج کا یہ اجلاس تمام جماعتیں، علماء کرام اور اہم عمائدین پر مشتمل ملک میں اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قریب کے چند سالوں میں، خصوصاً گزشتہ 2 دنوں میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے نہایت تشویش اور سوہان روح کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں میں بجا طور پر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے اور آپ سے جس طرح ملت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اسے اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہم سخت ترین الفاظ میں یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان پر سخت آرٹیکلز کے تحت مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ اور آئے دن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم تو کسی بھی مذہبی شخصیت کے سلسلے میں توہین یا اس طرح کے بیان کو غلط سمجھتے ہیں، تو تمام مذہبی رہنماؤں کے احترام کے سلسلے میں ملک میں اس طرح کا کچھ سخت قانون پاس کیا جانا چاہیے کہ فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کا تدارک کیا جا سکے۔ بلکہ UN میں بھی یہ واقعات دیگر ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ہمارے ملک سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ UN میں بھی اس طرح کا ریزولوشن پاس کرایا جائے۔ مسلمانوں سے خاص طور پر اس موقع پر اپنے بڑوں اور ذمہ داروں کے بیانات پر کان دھرنے کی، ان کے مشورے کے مطابق کام کرنے کی، اور خصوصاً یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں الیکشن کے پیش نظر پولرائزیشن کو ممکن بنانے کے لیے
मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए, उन पर जुल्म और ज़्यादती को रवा रखने के लिए ऐसे मौक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। चुनांचे इस मौके पर मुसलमान हिकमत का, सब्र का, दानिशमंदी का भी सबूत दें और हमारे नबी की सही खराज अक़ीदत ये है कि आपका सही तारुफ़, वसी पैमाने पर तारुफ़ बरादरान वतन में किया जाए। करीब के रबीउल अव्वल के महीने में सीरत मुहिम जो मनाई गई, उसमें हमने देखा कि हज़ारों गैर मुस्लिम जौक़ दर जौक़ मर्द और ख़वातीन प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, अच्छे जज्बात का इज़हार करते हैं, सीरत पर किताबें पढ़ने के लिए आमादा हैं। चुनांचे हम मुस्बित तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ़ का, आपके तालीमात के तारुफ़ का प्रोग्राम बनाएं और बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम दें और हालात में मुश्तइल होने के बजाय सब्र का दामन थामे रहें और हमारे बड़ों की जो नसीहत होगी, जो हुक्म होगा, उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मसला दरपेश है, उस चीज़ को पूरी मिल्लत इस्लामिया इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए ये सारे अमाइदीन, क़ानून के माहिरीन और मुख्तलिफ़ जमातों के ज़िम्मेदार मिलकर एक हिदायत दे रहे हैं पूरी उम्मत को। कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि कोई नालायक उठता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पैटर्न ये है कि हम सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। तो उसी में से साजिश के तहत कोई नाज़ेबा हरकत हो जाती है, फिर असल मुजरिम को छोड़कर जो लोगों ने एहतजाज किया, अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और जिन्होंने एहतजाज किया वो जेलों में रहते हैं और जिसने जुर्म किया और गुस्ताखी की वो बाहर रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। इस मर्तबा यकीनन ने जो गुस्ताखी की है, इसके बाद हम जिम्मेदार मुसलमान इसी तरह का पैटर्न चलाने नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम लोग बैठे हैं और इस सब मिलकर आए हैं। जब तक इन लोगों को जेलों की सलाखों तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए सब ने मिलकर बहुत समझदारी के साथ, कानून के माहिरीन सब मिलकर, मुसलमानों का जज्बात तो बाकी रहेंगे, लेकिन जज्बात के साथ ये करेंगे कि फिर कभी कोई आदमी ऐसा काम ना करे। उसके लिए जैसे मौलाना मकसूद इमरान साहब, हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब ने फरमाया कि 3 डिसीजन लिए गए हैं, इसको मुसलमान मामूली ना समझे। पहली बात तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर FIR फाइल करें। अब गाजियाबाद में जो FIR फाइल की गई, 302 डाला गया, उसके अंदर सजा यह है कि 1 साल की सजा या फाइन, बेलेबल केस है। ये तमाशा इस मुल्क में अब नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कानून की माहिरीन के साथ ये तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस एक जगह हुआ है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें केस फाइल किया जाएगा। उसके अंदर कई दफात, ये दफात आपको मालूम हो जाएंगी, 316, 317, 318, 196, 197, 198, 511, जिसने वीडियो पकड़कर इसको आम किया है उसके ऊपर 511 है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। इसमें 7 साल की सजा है। तो इंशाअल्लाह यहां से रहनुमाई की जाएगी। सब्र के साथ सारे मुसलमान, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और शहर के जिम्मेदार मिलकर SP के पास जाएं और पहला काम यह है कि FIR फाइल करें। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के SP इसको कहते हैं कि दूसरी जगह फाइल हो गया है, अब यहां नहीं लेंगे, वहां भी मुसलमान इश्तिहाल में ना आए। अगर वहां कोई नहीं ले रहा है तो आप सीधे मौलाना मकसूद इमरान साहब को फोन कीजिए, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब को फोन कीजिए। आप फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों ने तय कर रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कानूनी तौर पर यह करेंगे कि क्यों आप नहीं ले सकते। आपको समझाएंगे कि लोग एक जगह
ایف آئی آر ہونے کے بعد دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، ایسا قانون نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا، مسلمان سارے نوجوان، سارے مسجد کے ذمہ دار یہ کام آپ کریں. کچھ دنوں سے، چند مہینوں سے سپریم کورٹ کے اندر ہیٹ اسپیچ کے سلسلے میں باقاعدہ مقدمے چل رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف انڈیا کی بینچ نے سارے اسٹیٹ کے لوگوں، حکومتوں کو کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ تمہارے ہاں ہوئی ہے تو تم نے کیا کارروائی کی، اس کی رپورٹ دو. اب پھر ایک ایڈوائزری سپریم کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف سے سارے اسٹیٹوں کو بھیجی گئی کہ اگر کہیں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے تو فوری طور پر وہاں کی پولیس سو موٹو کیس ڈالے، کوئی ایف آئی آر کرے یا نہ کرے. اگر کوئی ایف آئی آر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ توہین عدالت کرتا ہے. تو اس کے لیے سی جے اس پہ الحمدللہ بہت سخت ہیں. تو اس لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک میل ہر شخص سی جے ای کے، چیف جسٹس آف انڈیا کے میل پر بھیجے اپنے جذبات کا کہ یہ ملٹیپل افینڈر ہے، بار بار اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیا توہین کی ہے. اس کی گرفتاری اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، سلاخوں تک پہنچانا، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ سو موٹو لے اس کو اور اس کو آخر تک پہنچائے. یہ جذبات ہمارے نوجوان آخر سب تک پہنچائیں. کہ آخری بات، جذبات میں ہم آئیں گے، ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم پورے جذبات میں رہ کر قانونی کارروائی کریں گے. یہ بھی سمجھ لیجئے اتنے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کر کے یہ بول کر گھروں کو نہیں جا رہے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فالو اپ کیا جائے گا، اور فالو اپ کر کے جب تک یہ سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو سارے نوجوان ہمت کے ساتھ رہیں اور صبر کے ساتھ رہیں، اور بڑوں نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں. اس مرتبہ انشاءاللہ ان کو سزا ہو کی رہے گی. اللہ تعالیٰ آلریڈی وہ گرفتار ہوا ہے، لیکن وہ گرفتاری 302 کے تحت ہوئی ہے. ہم لوگ یہاں پر جو یہ ایف آئی آر ڈال رہے ہیں، اس ایف آئی آر کے تحت میں حکومت کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں سیکولر حکومت ہے، یہاں بڑی محنت کر کے یہ حکومت لائی گئی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں انریسٹ پیدا ہونے والا تھا، اس کو ان ایف آئی آر کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر کے لا کر یہاں پر مقدمہ چلانا اور نان بیجی پہ اسٹیٹ میں مقدمہ چلانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فالو اپ کریں گے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ باتیں تو آ گئی ہیں. میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی فکر کریں، ایک ایک سنت کو جان کر عمل کریں. نصیرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری مدد کی گئی ہے، میرے پاس پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا فاصلہ ہے، تبھی سے اس کے اندر رعب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ہندوستان میں، اگر کامل سنتوں کی پابندی کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. یا تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا ان کو تڑی پار کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے علماء کرام میں اتنی ہلچل بے چینی دکھ رہی ہے، تب اس طرح کی اسٹیپ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تب کیوں خاموشی برتی گئی؟ ہمیشہ سے یہاں کی تنظیمیں، یہاں کی جماعتیں، یہاں کے مشائخ، یہاں کے صوفیان اکرام اور اہل سنت والجماعت کے صدور و ذمہ داران فکر مند ہے. چونکہ ایک جگہ اس پر پوری کارروائی ہو رہی تھی تو ہم دعاؤں میں لگے ہوئے تھے، اور ہمارے طرف سے جو مشورے تھے ان مشوروں پر ہم نے عمل کیا.
اب یہ جو شخص پہلے بھی بیل پر آیا ہے، ضمانت لے کے آیا ہے، اور پھر دوبارہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور اتنے سخت الفاظ ہماری نبی کی شان میں کہا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کے دل مجروح ہوئے، اور ہم بہت دیر تک ہمارے اوپر سناٹا چھا گیا تھا، ہم کچھ بولنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے. تو یہ حالتیں ہمارے اوپر گزری ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس پر مکمل طور پر جو کارروائی ہونی ہے اس کارروائی کے لیے فکر مند بھی ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. لیکن آج بھی جو ہے اس پر کارروائی نہیں ہوئی. مولانا رام گیری مہاراج نہ اریسٹ کیا گیا ہے، نہ کچھ بھی اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے. رام گیری نہیں ہوا. حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات ابھی فرمائی کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو ہمارا حق کیا سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے جا کے سو جائیں، اور اس کے بعد ہم کوئی قانونی کارروائی نہ کریں، وہ باہر گھومتا رہے پھرتا رہے، تو اس پر کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے ہم فکر مند نہیں ہوتے. تو یہاں کی جو اس وقت بڑی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں نے اسی لیے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ 302 جو لگایا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری دھارائیں ہیں وہ لگنا چاہیے. تو ایف آئی آر میں ان کو ذکر کر کے ہم اپنے طرف سے ایف آئی آر درج کروائیں. سوال وہ نہیں تھا ان کا، رام گیری سے متعلق سوال ہے. تو اسی وجہ سے میں نے اچھا آپ کیا سوال ہے؟ رام گیری مہاراج کے اوپر آج تک قانونی کارروائی نہیں ہوئی، پروٹیسٹ ہوئے، بہت جگہ کمپلینٹ بھی ہوئے، آج بھی اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے. اس کے اوپر دیکھیے، رام گیری مہاراج کی توہین وہ اس حد کو نہیں پہنچی ہوئی ہے جو یتی نرسنگھانند سرسوتی نے کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، رام گیری مہاراج جو بھی ہیں انہوں نے اس کے بعد معذرت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر دباؤ بنا ہوا ہے. وہ ایک ایسے اسٹیٹ میں ہے جہاں کی حکومت، وہ مرکزی حکومت کے والوں کی ان کی حکومت ہے، وہ پشت پناہی چل رہی ہے. یہ جو جس کے بارے میں پورا ملک کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی پہلی مرتبہ نہیں ہے، بار بار کوشش کر رہا ہے، اور اب کی بار جو الفاظ عام فہم اس نے استعمال کیے ہیں اس سے جو ہے بے چینی بہت زیادہ ہو گئی. اور پہلے سے بھی ہم اپنے بڑوں کی ہدایت پر نوجوانوں کے جذبات کو سنبھالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو جذبات جیسے تھے اس لیول تک کا کام کیا گیا، اب جذبات بے قابو ہونے پر ہیں، پیمانہ صبر لبریز ہے، جھلکنے والا ہے. ہم سب لوگ آ کر کے اس لیول پر کام نہیں کریں گے تو وہ جذبات بے قابو ہوں گے، نقصان ملت کو ہوگا. جو جس لیول پر جو ہے ری ایکشن ہو رہا ہے اسی لیول پر آ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں علماء کرام کی خاموشی ان کی ہمت کرتے ہیں. علماء کرام کبھی بھی الحمدللہ کسی مسئلے میں خاموش نہیں ہے. آپ ہر جگہ ان کو پائیں گے، کہاں وہ پیچھے ہیں بتائیے. علماء کرام جو ہے اپنے بڑوں کی ہدایت پر حکمت کے ساتھ کاموں کو انجام دیتے ہیں، چونکہ انہیں کوئی سیاست نہیں کرنی ہے، کوئی منصب حاصل نہیں کرنا ہے، اس لیے وہ پبلک میں آنا ضروری نہیں ہے. نرسنگھانند کا چہرہ جو جس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے بالکل اسی کے مطابق سرغنہ جب آ جائے گا تو چیلے اولے خود بخود آ جائے گا. وہ چیزوں کو بھی شامل کیا گیا بالکل ہے. جب سرغنہ اس کا سر کٹے گا تو بدن کی حیثیت کیا ہے؟ تو سر کاٹ دیں گے. فقاتلوا ائمۃ